السلام علیکم دوستوں. بارش کے حوالے سے کچھ دوستوں کی خواہش تھی کہ پبلک سیفٹی اویئرنیس میسیج بنا کر میں جو ہے وہ اس کو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کروں تاکہ جو باران رحمت ہے اس کا نزول چاروں طرف ہے، بطور خاص صوبہ سندھ میں، کراچی، ٹھٹہ بدین کے علاقوں میں، تو لوگ جو ہے وہ اس کے ثمرات کو سمیٹ سکیں اور اس کے نتیجے میں کسی قسم کا کوئی جانی یا مالی نقصان نہ ہو. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جن شہروں میں جن جگہوں پر انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہوتا اور رین واٹر ڈرینیج کا سسٹم جو ہے وہ پراپر نہیں ہوتا، وہاں پر جو ہے وہ زیادہ تر نقصانات دیکھنے میں آئے ہیں. اور کراچی میں جو ہے وہ حالیہ ابھی بارشوں میں بہت ساری اموات ہوئی ہیں. تو بارش کی سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بارش کے موسم میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ہیزرڈ بن سکتی ہیں. جب تک وہ ہیزرڈ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوں گے تب تک ہم ان سے ایسوسیٹڈ رسک کو اسیس نہیں کر سکیں گے. جب تک رسک ویلیڈیشن اسیسمنٹ نہیں ہوگی تو آپ اس کے کنٹرولز جو ہے وہ اس وقت تک سمجھ نہیں پائیں گے، ان کو امپلیمنٹ نہیں کر سکیں گے. تو چیزوں کو فورسیبل بنانے کے لیے ان چیزوں کو جو ابھی آپ کے سامنے ہوتے ہوئے بھی آپ کی سم ٹائم جب وہ آؤٹ آف سائٹ ہوتی ہیں، آؤٹ آف مائنڈ ہو جاتی ہیں، تو ان چیزوں کو آپ کے ذہن میں رکھنے کے لیے، آپ کی نظروں کے سامنے رکھنے کے لیے اور فورسیبل بنانے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے شہروں میں سب سے بڑے جو مسائل ہیں وہ رین واٹر ڈرینیج سسٹم جو ہے وہ پراپر نہیں ہے. رین واٹر ایکومولیشن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بایولوجیکل ہیزرڈز بھی ہوتے ہیں، سلپ ہیزرڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور جب پانی آپ کا ایکومولیٹڈ ہوتا ہے تو بہت سارے ہیزرڈز ہڈن ہو جاتے ہیں. مطلب آپ کو نہیں پتا مین ہول کدھر کھلا ہوا ہے، آپ کو نہیں پتا کہاں کوئی بڑا نالا ہے جس کے اندر جو ہے وہ بندہ سنک ہو سکتا ہے، اسٹیپ ان ہو سکتا ہے، اور ڈروننگ ہیزرڈ جو ہے وہ اس کی وجہ سے بن سکتا ہے. وہ لوگ ڈوب جاتے ہیں، وہ بہت سارے لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے اس میں. اسی طریقے سے انڈر گراؤنڈ بریڈ سروسز، انڈر گراؤنڈ یوٹیلیٹیز، وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ ان کی مینٹیننس نہیں ہوئی ہوتی، اور ایسی صورت میں جو ہے وہ ڈائریکٹ کنیکشن بن جاتی ہیں. وہ پانی جو ہے وہ ایک الیکٹرولائٹ کے طور پہ، جب وہ پانی زمین پر جمع ہوتا ہے تو زمین کی نمکیات سے مل کر وہ ایک الیکٹرولائٹ بن جاتا ہے. اگر وہ پانی کسی پول سے ٹچ ہو رہا ہے، اس پول کی پراپر گراؤنڈنگ نہیں ہوئی ہوئی، اس پول کی جو ہے وہ پراپر انسولیشن نہیں ہوئی ہوئی، تو وہ کرنٹ لگنے کا باعث بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بہت سارے ویک انسٹیبل سول اسٹرکچرز یا فریجائل سول اسٹرکچرز ہو گئے، یا گلی ہوئی جو ہے وہ میٹل کے اسٹرکچرز، اور آپ عام طور پہ دیکھتے ہوں گے کہ جو دیواریں یا پرانی عمارتیں یا مخدوش حالت میں جو ہے وہ ان کی آئرن بارز ایکسپوز ہوئی ہوئی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ نارمل حالات میں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی سچویشن میں وہ سارا جو بلڈنگ کنسٹرکشن مٹیریل ہوتا ہے وہ پانی چوس کے جذب کر کے وہ ہیوی ہو کر وہ کولیپس ہو جاتا ہے، اور زیادہ جو ہے وہ بلڈنگوں کا منہدم ہونا جو ہے وہ بارشوں میں ہی دیکھا گیا ہے. تو اگر میں بنیادی طور پہ بات کروں کہ شرح اموات جو ہے وہ بارشوں میں سب سے زیادہ جو دیکھی جاتی ہیں وہ حادثات کرنٹ لگنے کے نتیجے میں، یعنی کہ الیکٹریکل شاکس ہوگا، الیکٹروکیوشن، فیٹل ایکسیڈنٹ بن جاتا ہے. وہ جب کرنٹ کسی کو لگتا ہے اور دوسرا اس کو چھڑانے جاتا ہے وہ بھی اس کی زد میں آ جاتا ہے، تیسرا جاتا ہے وہ بھی اس کی زد میں آ جاتا ہے، اور ایسی ویڈیوز ہم نے ابھی حالیہ دیکھی ہوئی ہیں. پھر دوسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ اموات ہو رہی ہیں وہ بلڈنگ اسٹرکچرز کے کولیپس ہونے سے ہو رہی ہیں. تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ جو اموات ہوتی ہیں وہ ڈروننگ ہیزرڈز. اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں چل پاتا کہ یہ بندہ جو ہے وہ اصل میں مرا کس وجہ سے. آپ جا رہے ہیں سڑک کے اوپر، آپ کو پتہ نہیں ہے، چاروں طرف پانی کھڑا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پہ کہاں مین ہول آ گیا، کہاں پر جو ہے وہ کھلا گٹر آ گیا، کہاں پر کوئی گہرا نالا آ گیا، کوئی گڑھا آ گیا جس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو میرا خیال ہے پاکستان میں تو 95% لوگ سوئمنگ جانتے بھی نہیں ہیں. تو ان چیزوں کا پہلے سے پتہ ہونا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم ان کا سدباب کر سکیں. اب جب یہ چیزیں ہمیں پتہ ہیں، اچھا دوسری چیز یہ کہ آپ چاروں طرف دیکھیں گے بجلی کے پولز ہیں، بجلی کی ٹرانسفارمرز لگے ہوئے ہیں، اور کنٹینیوسلی پانی بہہ رہا ہوتا ہے، کنٹینیوسلی پرنالے کی صورت میں پانی بہہ رہا ہوتا ہے. تو جب پانی بیچ میں بالکل کنیکٹڈ ہوتا ہے تو وہ ایک اچھا میڈیم بن جاتا ہے الیکٹریسٹی کو ٹرانسفر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ پانی جو زمین پہ کھڑا ہوا ہے وہ ایک الیکٹرولائٹ کے طور پہ سرو کر رہا ہے، کیونکہ زمین سے وہ نمکیات لیتا ہے اور خود وہ پانی ہے اس کی کنڈکٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ان نمکیات کے نتیجے میں، تو وہ الیکٹریسٹی کنڈکٹ کرنے لگتا ہے. مطلب سورس کو ریسیور کے اینڈ پر کنیکٹ کرنے لگتا ہے، اور وہ جو آئسولیشن ہوا تھا بیچ میں وہ ختم کر کے کانٹیکٹ بنا دیتا ہے. اچھا اسی طریقے سے ابھی میں نے پچھلی بارش میں خیابان شمشیر پہ دیکھا کہ ایک پول میں آگ لگی ہوئی تھی. لوگ حیران ہو رہے تھے کہ بارش کا پانی گر رہا ہے لیکن وہ آگ نہیں بجھ رہی. لیکن سب سے پہلے تو بنیادی طور پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ الیکٹریکل فائرز لگتی کیوں ہیں. الیکٹریکل فائرز لگتی ہیں ریزسٹنس بڑھنے کی وجہ سے. ریزسٹنس بڑھتا ہے، الیکٹرانز کی ڈرفٹ ویلوسٹی جب بہت ہائی ہونے لگتی ہے، ان کو فلو نہیں مل رہا ہوتا ہے، ایک جگہ ایکومولیشن الیکٹرانز کی زیادہ ہو جاتی ہے،
تو وہ الیکٹرانس جمپ کرنا چاہتے ہیں. بارش کے سیزن میں عام حالات میں جو وہ ہیومیڈیٹی کم ہوتی ہے. ہیومیڈیٹی مطلب کیپیبلٹی آف ایئر ٹو ہولڈ دا مالیکول آف واٹر. بارش کے سیزن میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور اس کے بہت زیادہ بڑھنے کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے سیچوریشن پوائنٹ کے قریب قریب ہوتی ہے, ایک ڈینس میڈیم مل جاتا ہے الیکٹرانس کو جمپ کرنے کے لیے ٹو اندر کنڈکٹر, اور وہ اسی کو میڈیم کے طور پہ استعمال کرنے لگتے ہیں. اور جب وہ جمپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک لائٹننگ بولٹ کی طرح کی ایک شعاع کی طرح کی چیز, جس کو آپ الیکٹریکل آرکنگ کہتے ہیں, وہ دکھنے لگتی ہے. دو چیزوں کے درمیان الیکٹرانس جمپ کر رہے ہیں ایک روشنی کی لکیر کی صورت میں, اس کو آپ الیکٹریکل آرکنگ کہتے ہیں. اس کا ٹیمپریچر 10,000 ڈگری سینٹی گریڈ سے ایکسیڈ کر جاتا ہے سم ٹائم, اور یہ ٹیمپریچر میٹل میں آگ لگانے کے لیے کافی ہے. اس لیے موسٹلی الیکٹریکل فائرز میٹیلک ہوتی ہیں, میٹل فائرز ہوتی ہیں. اب ان کے اوپر بارش کا پانی جب گرتا ہے تو بارش کا تو سب کو پتا ہے کہ بوائلنگ پوائنٹ پانی کا جو ہے وہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, لیکن جب پانی جس سے کانٹیکٹ میں آتا ہے تو 10,000 ڈگری سینٹی گریڈ کی چیز سے کانٹیکٹ میں آئے گا تو پانی کے جو مالیکیولز ہیں ہائیڈروجن آکسیجن وہ ڈسوسیٹ ہونے لگتے ہیں, اس لیے کہ ڈسوسیشن ٹیمپریچر پانی کا 1,000 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر شروع ہو جاتا ہے. پھر ہائیڈروجن جلتا ہے, آکسیجن جلانے میں مدد کرتا ہے, تو بعض اوقات دھماکے بھی ہوتے ہیں بڑے. تو الیکٹروکیوشن کے جو ہیزرڈز ہیں, الیکٹریکل شاکس کے ہیزرڈز ہیں, الیکٹریکل فائرز کے ہیزرڈز ہیں, یہ بھی سارے بارش کے پانی میں جو ہے وہ بہت زیادہ بارشوں میں جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہے ہوتے ہیں. اور اس وقت جو پاکستان میں اموات ہو رہی ہیں, بالخصوص کراچی میں جو بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں, ان کی وجہ بھی جو ہے وہ نیکڈ وائرز ہو گئیں, ٹریلنگ کیبلز ہو گئیں, بجلی مطلب پانی جس وقت برس رہا ہے, بارش برس رہی ہے, اس وقت جو وہ لائیو اوور ہیڈ کیبلز ہو گئیں جو کنٹینیوٹی میں وہ ٹرانسفر کرنے لگ جاتی ہیں پولز کے اندر الیکٹریسٹی, اور آپ جاتے ہیں اور آپ جا کے پول کو ٹچ کر لیتے ہیں, یا آپ نے کسی کو وہاں پہ گرے ہوئے دیکھا, آپ اس کی مدد کرنے پہنچ گئے, آپ نے یہ میک شیور نہیں کیا کہ وہ کنیکٹڈ ہے پول سے یا نہیں ہے. تو ان چیزوں کو انشور کرنا, مدد کرنے سے پہلے ان چیزوں کو انشور کرنا آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے, اور آپ کو بچانے کوئی اور آئے گا اس کی بھی سیفٹی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھیں. اگر پریکاشنز کے اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اگر بارش شروع ہو چکی ہے تو ایسے میں گھر سے نہ نکلیں, نہ خود گھر سے نکلیں, نہ بچوں کو گھر سے نکلنے دیں. ہم HSE میں بھی جب رسک کنٹرولز یا ہیرارکی آف رسک کنٹرولز کی بات کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ایلیمینیشن ہونی چاہیے, پھر ریڈکشن ہونی چاہیے, آئسولیشن ہونی چاہیے, اور اس کے بعد پھر کنٹرولز کی بات آتی ہے, پھر پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ یعنی لاسٹ لائن آف ڈیفینس. تو ایز این ایلیمینیشن آف دس ہیزرڈ آپ اس کا انتظام یہ کر سکتے ہیں کہ آپ بارش میں گھر سے ہی نہ نکلیں, اور بچوں کو بھی گھر میں رکھیں, ٹریولنگ کو اوائڈ کریں بہت زیادہ. اپنی گاڑیوں کو جو ہے وہ ویک انسٹیبل سول اسٹرکچرز ہو گئے یا الیکٹریکل انسٹالیشنز ہو گئی, بجلی کی تنصیبات, ان کے قریب بھی کھڑا نہ کریں, ان کے انڈر ان کے نیچے بھی کھڑا نہ کریں, بالکل اوائڈ کریں اس چیز کو. اور چونکہ بارش کی صورت میں آپ کے ہاتھ بھی گیلے ہوتے ہیں, پیر بھی گیلے ہوتے ہیں, جسم بھی گیلا ہوتا ہے, کپڑے بھی گیلے ہوتے ہیں, اور آپ جن جگہوں پر جا رہے ہوتے ہیں آپ کو موسٹلی پول ہے الیکٹرک کا تو وہ بھی گیلا ملے گا, دیوار ہے تو وہ بھی گیلی, آپ کو نہیں پتا ہوتا, نہ آپ کے پاس کوئی ایسی ڈیوائس ہوتی ہے, نہ آپ ٹیسٹر جیب میں لے کے گھومتے ہیں کہ آپ چیک کر سکیں کہاں ارتھ آ رہا ہے کہاں نہیں آ رہا. آپ کو پتا ہے جو صورتحال ہے, بہت ساری چیزوں کی ارتھنگ اور گراؤنڈنگ ہی پراپر نہیں ہوئی ہوتی. ریزیڈول کرنٹ ڈیوائسز تک تو ہم بہت بعد میں پہنچیں گے. کرنٹ کے لیکیجز ہو رہے ہوتے ہیں, اور آپ جو ہے وہ اور وہ ہائی ٹینشن وائرز جو ہے وہ جب ان سے لیکیج ہوتا ہے تو پھر وہ چانس نہیں دیتا, وہ ڈائریکٹلی فرسٹ کانٹیکٹ کے اوپر ہی وہ الیکٹروکیوشن کا باعث بن جاتا ہے. تو ان چیزوں کی سپورٹ لینا, ان سے سہارا لینا, ان کو ٹچ کرنا, وہ بھی بیئر ہینڈڈ, بیئر فوٹڈ اور بغیر کسی انسولیشن کے, یہ بالکل موت کو دعوت دینے والی بات ہے. اچھا, دوسری چیز یہ کہ جب آپ گاڑی میں نکلتے ہیں تو ایسے میں آپ گاڑی ویسے نارمل حالات میں آپ کہتے ہیں کہ 3 سیکنڈز کا سیف ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے. ان حالات میں میں کہتا ہوں کہ کم سے کم 10 سیکنڈ کا سیف ڈسٹینس مینٹین کریں. تو اس کی وجہ یہ کہ آپ کی جو کنٹرولز ہیں, جو فرکشن ہے, جس نے گاڑی کو روکنی, جس نے گاڑی کے ٹائر کو جیم کرنا تھا روڈ سے بریک لگانے کی صورت میں, وہ فیکٹر بالکل زیرو ہو چکا ہوتا ہے, نیئر ٹو زیرو ہو چکا ہوتا ہے. سڑکوں کے اوپر بہت ساری آئل اسپلز ہوتے ہیں, پانی ملتا ہے, وہ اور زیادہ ریفریش رینیو ہو جاتے ہیں, اور ایسے میں گاڑیوں کا رکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ سیف ڈسٹینس کے طور پہ 10 سیکنڈ کا سیف ڈسٹینس مینٹین کر کے گاڑیوں سے چلیں 3 سیکنڈز کے بجائے. اور اس کے علاوہ بہت سارے جو اسپیڈ بریکرز ہیں, کھڈے ہیں, ہولز ہیں, اگر روڈ کے اوپر رین واٹر ایکومولیشن ہے آپ کو وہ دیکھیں گے نہیں, تو بیٹر ہے کہ گھر میں رہیں, اپنا بھی خیال رکھیں, اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں, اور حادثات سے بچیں. یہ باران رحمت ہے, اس میں سے اس کی صرف رحمت کو لے لیں, اس کو زحمت نہ تو بننے دیں, نہ خود کوئی ایسا کام کریں جس سے زحمت بنے. اور اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی عزیز ہیں, رشتہ دار ہیں, دوست ہیں, فیملی فرینڈز, ان سے شیئر کریں صدقہ جاریہ کے طور پہ. ہو سکتا ہے کسی کی جان بچ جائے اور اس کا اجر آپ کے کھاتے میں رکھا جائے.